بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 2 توصیف کا خواب اس کی بلند خوانی کریں گے۔ دیکھیے، توصیف جو ہے ایک عام لڑکی تھی اور وہ دریا گری کے کنارے ایک عظیم شان ایک کوٹھی تھی جس کے چاروں طرف ایک سرسبز خوشنما باغ مہک رہا تھا، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی تھی۔ کسی قسم کی کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی۔ داؤد جو ہے وہ توصیف کے سسر کا نام تھا، جنہوں نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے صرف کر کے خرچ کر کے گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ اتنی خوبصورت عالیشان وہ کوٹھی بنائی تھی، رنگ برنگے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ میرے تو ہوا ان کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ طائران خوش الحان کے نغمے، آبشاروں کی سریلی آوازیں خامخواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھی۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے وہ توصیف کی تھی۔ موسیٰ توصیف کا شوہر اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح، یعنی کہ انگلیوں پر اس کے اشاروں پر کام کرتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو دور کنار، کسی قسم کا اختلاف تک نہ ہوا، یعنی کسی قسم کی بات چیت لڑائی جھگڑا نہ ہوا۔ شام کا وقت تھا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف بائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ ساتھ میں تھا، یعنی اس کا شوہر جو تھا ساتھ میں تھا۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے گئے اور پیدل پیدل چلتے گئے۔ اتنی دور آ گئے جہاں آدمی نہ آدمی کی کوئی ذات تھی، اور سردیوں کا موسم تھا، شام کا وقت تھا۔ یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ جا پہنچے جہاں پر ایک ایسی عمارت تھی جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کی ٹوٹی ہوئی عمارت کچھ ایسا نقشہ پیش کرتی تھی جیسے کہ وہاں پر مسجد ہو۔ توصیف ایک ایسی ماں کی دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں پڑی تھی جہاں مفلسی نے مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، یعنی کہ وہ دین پر بہت زیادہ چلتی تھی، دین کے کام کرتی تھی۔ توصیف نے جب مسجد کی حالت دیکھی تو اس نے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں اس مسجد کی تعمیر کرواؤں گی۔ توصیف کے خیال میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدائے اس حالت میں ہوا اور کتے اور گیدڑ جو ہیں اس جگہ پر بسیرا کیے ہوئے تھے، توصیف کے دل میں ایک چوٹ سی لگتی ہے اور وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں جلد از جلد کروا دوں گی۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھوپڑی دیکھی، یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی سی ایک جھوپڑی نظر آئی اسے۔ نامعلوم، یعنی اس کے دل میں خود ہی خیال آیا کہ کیوں نہ اس کوٹھی میں چل کر دیکھا جائے۔ ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کو لے خاموش بیٹھی تھی، یعنی خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ توصیف کو تعجب ہوا، یعنی توصیف حیران ہوئی کہ جنگل سنسان جگہ پر یہ عورت جو ہے کیسے اپنی زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ اس نے پوچھا، ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی اور کچھ نہ بولی، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ توصیف نے پھر سے پوچھا کہ نیک بخت جواب کیوں نہیں دیتی؟ عورت، جی ہاں، میں یہیں رہتی ہوں۔ توصیف، تو اکیلی رہتی ہے؟ یعنی اس عورت سے پوچھتی ہے، کیا تو اکیلی رہتی ہے یہاں؟ اس سوال کے جواب میں کسی ایسی داستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو، یعنی یہ سوال کا جواب وہ نہیں دے پائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ گرنے لگے۔ توصیف نے کہا، رو مت، بیان کر، یعنی کہ بتا مجھے۔ عورت، بی بی کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کیوں سنتی ہو؟ یعنی کہ آپ کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ آپ کیوں سننا چاہتی ہو؟ اب عورت کا دل زیادہ بھر آیا اور آنسو جو ہے وہ گرنے لگے۔ توصیف نے کہا، تو اپنا حال بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر پاؤں۔ عورت بتاتی ہے، بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور ایک کنواں میرا ہے۔ میرا شوہر کاشتکاری کرتا تھا کاشتکار تھا، یعنی کہ، اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے، مگر 12 سال وہ وبا میں مر گیا۔ زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈی بھی کی مگر نہ بچا، یعنی کہ اس کی دوائی بھی منگائی لیکن پھر بھی وہ نہ بچا۔ 40 روپے کا حساب اس کے مرے پیچھے زمیندار کا نکلا تھا، یعنی کہ زمیندار نے جو دوائی وغیرہ منگوائی تھی اس کا 40 روپے حساب نکلا تھا، اور میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا تک نہ تھا۔
یعنی دانہ تک تو میں خرید نہیں سکتی تھی. اس نے میرا بچہ لے لیا اور اب وہ مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا. مجھے اس کی صورت دیکھے ہوئے 5 مہینے، یعنی کہ وہ عورت بتاتی ہے مجھے اس کی صورت دیکھے ہوئے 5 مہینے گزر چکے ہیں. میں کئی دفعہ گئی لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا. یہاں پہنچ کر یعنی اتنی بات بتاتی ہے کہ عورت کی جو ہے ہچکی بن جاتی ہے اور وہ عورت توصیف کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری ممتا ٹھنڈی کرے. موسیٰ کہتا ہے بس بیگم چلو، دیکھو بالکل شام ہو گئی ہے. یعنی موسیٰ جو ہے اپنی بیگم سے کہتا ہے چلو اب بہت زیادہ شام ہو گئی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے. دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے، یعنی اس عورت کی حالت کا بات چیت کرتے ہوئے اپنے گھر آ پہنچتے ہیں. اور پھر توصیف 1 مہینے کے اندر اس مسجد کی تعمیر کروا دیتی ہے. پھر چلے کی سردی ہوتی ہے اور کڑکڑاتے جاڑے، یعنی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. وقت کی بات اور ہونی کی توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا اور اندر آیا اور پلنگ پر لیٹتے ہی اسے شدت کا بخار چڑھ گیا. توصیف کا بڑا بیٹا جو تھا وہ کھیلتا ہوا باہر سے کھیلتا کودتا آیا اور آ کر چرپائی پر جب لیٹا تو اسے ایک دم تیز بخار چڑھ گیا. ماں باپ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، سب کو بلایا. یعنی کافی لوگ جمع ہو گئے کہ 12 برس کا ہی بچہ، یعنی پہل پنوٹی کا تھا، یعنی پہلا تھا. دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا، یعنی کہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. علاج جس قدر توجہ سے ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی علاج کروا لو اس کی حالت اتنی ہی بگڑتی جا رہی. 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی. دن بھر کے، یعنی دن میں دنیا کے جتنے بھی جتن تھے سب کر لیے لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا. چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی، یعنی جب چوتھا دن آیا اور کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو توصیف کلیجے پر گھوسے مارتی رہی. اس کو اس عورت کا خیال آیا، یعنی جب وہ اپنے کلیجے پر گھوسے مارنے لگی تو جو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ اس سے 5 مہینے سے بچھڑا ہوا تھا. دن کے 3 بجے تھے، یعنی اس وقت دن کے 3 بج رہے تھے کہ وہ بچے کی یاد میں اپنی جھوپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. یعنی وہ عورت جو آنسو بہا رہی تھی تو صرف اس کے پاس گئی اور کہنے لگی چلو زمیندار کے پاس. عورت پر ایک شادی مر گئی، یعنی کہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں بس اب جلدی سے چلے جاؤں. اور پھر وہ اس توصیف کو لے کر وہاں پہنچی. توصیف کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ عورت کہتی ہے ہاں میرے بچے کا نام بھی کلیم ہے. توصیف چلو پھر میرے ساتھ چلو. عورت توصیف کے ساتھ چلتی ہے اور اسے، یعنی عورت جو ہے وہ بل بلاتی ہوئی بہت زیادہ خوش ہو کر وہاں جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے اور یعنی توصیف کو کافی کچھ دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے. توصیف وہاں جا کر حویلی میں وہ عورت یعنی جب راستے میں جاری ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے 5 روپے کے برتن ہیں اور یہ 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لینا. یعنی عورت توصیف سے کہتی ہے کہ آپ یہ پیسے میرے اپنے پاس رکھ لینا، یعنی میں بس اپنے بچے کو ایک دفعہ دور سے دیکھ لوں. توصیف اپنے بچے کی علالت، یعنی اپنے بچے کی وہ حالت سوچ کر بہت زیادہ افسردہ ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ دل میں اسے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بس چلی جاتی ہے. زمیندار کے گھر پہنچتی ہے تو توصیف کی صورت دیکھتی ہے. زمیندار کہتا ہے کہ حضور آپ کو تکلیف پڑنے کی کیا ضرورت تھی، آپ مجھے آواز دے دیتی. اب جب زمیندار جو ہے وہ اس بچے کو آواز لگاتا ہے تو ایک عجیب ہی منظر سامنے آتا ہے. وہ عورت جو ہے وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہے. وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور کبھی توصیف کو دیکھتی ہے. اس کا ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو ہاتھ ہوتے ہیں عورت کے توصیف کی طرف وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زبان سے اتنا کہہ رہی ہوتی ہے بیگم تمہاری ممتا ٹھنڈی ہو. کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمڑ گیا. توصیف جو ہے وہ عورت جو ہے چیخ مار کر توصیف کے قدموں میں گر گئی اور بولی تم نے یعنی مجھ سے میرا بچھڑا ہوا بچہ ملا دیا، خدا تمہاری ممتا ٹھنڈی کرے. بھاگم بھاگ آئی تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ، یعنی جب توصیف واپس آئی بھاگم بھاگ تو ڈاکٹر کے الفاظ کان میں پہنچتے ہیں کہ اگر بخار نہ اترا ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہو جائے گی. پھر برابر کے ہی پلنگ پر، یعنی برابر دوسری چرپائی پر توصیف خاموش ہو کر لیٹ جاتی ہے. رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت. بچے کا جسم پر ہاتھ لگا کر دیکھتی ہے تو بچے کا بدن جو ہے بہت زیادہ تپ رہا ہوتا ہے. مایوس ہو کر پھر توصیف لیٹ جاتی ہے. 12 بجے کے قریب بخار اور تیز ہو جاتا ہے اور توصیف اب قطعی مایوس ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے. انہی خیالات میں غلطاں و پیچا لیٹی ہوئی تھی کہ آنکھ لگ گئی. دیکھتی ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے توصیف خدا کا اصلی گھر تو نے بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا جو تو نے ملا دیا، خدا تیری ممتا ٹھنڈی کرے. توصیف ابھی
خواب دیکھ ہی رہی تھی کہ موسیٰ کی آواز آئی، اسے چونکا دیا۔ الہی تیرا شکر ہے، بخار اتر گیا۔ گھبرا کر توصیف اٹھی اور تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہ تھا۔ جب توصیف نے بچھڑے ہوئے کلیم کو ملا دیا تو خدا نے کہا کہ تو بھی اپنے کلیم سے مل لے۔ شکریہ۔